ایک حافظ قرآن لڑکی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی کہ اللہ پاک نے اسے اتنا دردناک عذاب دیا کہ اس کی زبان اتنی لمبی ہو گئی اور اس پر سانپ ڈسنے لگا۔ یہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی ایسی دردناک کہانی ہے جس کو سن کر آپ کے رونکڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس لڑکی کو ایسا عبرت کا نشان بنایا اور اسے دنیا میں ہی اتنا دردناک عذاب دے دیا کہ ساری دنیا اس کے بارے میں سن کر کانوں کا ہاتھ لگانے لگی۔ دوستو، اس کہانی کو پورا سنیں اور اس کہانی سے عبرت حاصل کریں۔ فاطمہ ایک نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی جس نے کم عمری میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ وہ نماز، روزے اور دیگر عبادات کی سختی سے پابند تھی، مگر اس کی زبان بہت تیز ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کی غلطیوں پر انہیں سرام ذلیل کر دیتی، ان کا مذاق اڑاتی اور سخت الفاظ بولنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتی۔ اسے یقین تھا کہ چونکہ وہ حافظہ ہے اس لیے وہ جو چاہے کہہ سکتی ہے اور لوگ اس کی باتوں کو برداشت کرنے کے پابند ہیں۔ وہ اپنے والدین کو بھی سخت لہجے میں جواب دیتی اور چھوٹے بہن بھائیوں پر حکم ہے چلاتی۔ اگر کسی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ الٹا اسے جاہل اور بے وقوف کہہ کر خاموش کرا دیتی۔ ایک رات فاطمہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ وہ ایک سنسان میدان میں کھڑی تھی جہاں ہر طرف اندھیرا تھا اور ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کی زبان آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی، مگر پھر زبان زمین پر گڑتی چلی گئی اور لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ کئی گز دور تک پہنچ گئی۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی مگر زبان قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اچانک زمین سے خوفناک سیاہ سانپ نکلنے لگے جن کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند تھیں اور وہ خطرناک پھنکار رہے تھے۔ پھر اچانک ایک خوفناک سیاہ سانپ نے بجلی کی تیزی سے فاطمہ کی زبان پر کاٹ لیا۔ ایک ناقابل برداشت جلن اس کی زبان میں دوڑ گئی، جیسے کسی نے دہکتے کوئلوں کو اس کے منہ میں ڈال دیا ہو۔ وہ چیخنے لگی مگر اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی، مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ زمین سے مزید سیاہ، خوفناک اور زہریلے سانپ نکلنے لگے۔ ان کے دہکتے سرخ آنکھیں شالوں کی مانند چمک رہی تھیں اور وہ زہریلی پھنکاریں مار رہے تھے۔ وہ فاطمہ کی لمبی ہوتی زبان پر تیزی سے لپکے جیسے وہ کسی شکار پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ ایک کے بعد ایک سانپ اس ہے کہ زبان میں اپنے نوکیلے دانت گاڑنے لگا۔ ہر کاٹنے کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی تیز دھار خنجر اس کی زبان چیر رہا ہو۔ درد ناقابل برداشت ہو چکا تھا، جسم ہو چکا تھا، جسم میں زہر سرایت کر رہا تھا اور زبان کا وزن اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اسے سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے ہاتھوں سے زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتی، مگر جیسے ہی وہ اسے چھوتی ایک زہریلا سانپ اس کے ہاتھ پر لپکتا اور اسے پیچھے ہٹنا پڑتا۔ فاطمہ کی آنکھیں خوف اور اذیت سے باہر نکلنے کو تھیں۔ وہ تڑپ رہی تھی، زمین ہل رہی تھی، پر بے بس پڑی تھی، مگر سانپ مسلسل اس کی زبان کو کاٹ رہے تھے۔ ہر بار جب وہ اپنی زبان کو سمیٹنے کی کوشش کرتی، وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی اور مزید سانپ اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ اس نے مدد کے لیے پکارنے کی کوشش کی، لیکن زبان اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، دل چیخ رہا تھا، مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اچانک فضا میں ایک نورانی چہرے والے شخص کی آواز گونجی۔ اس کی آواز بجلی کی مانند چاروں طرف گونجی۔ یہ تمہاری اپنی زبان کی سزا ہے۔ تم نے اپنی زبان سے دوسروں کی عزتیں اچھالیں، ان پر تنقید کی، ان کا مذاق اڑایا اور انہیں تکلیف پہنچائی۔ تمہیں اپنے الفاظ کی طاقت دی گئی تھی، مگر تم نے اسے دوسروں کے خلاف زہر کی طرح استعمال کیا۔ تم حافظہ تو بنی، مگر قرآن کے اخلاق کو اپنانے سے انکار کیا۔ تم نے دین سیکھا، مگر عمل نہیں کیا۔ تم نے خود کو دوسروں سے برتر سمجھا، مگر اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا۔ آج تمہاری زبان تمہارے لیے وبال جان بن چکی ہے، تاکہ تم وہی اذیت سہو جو تم دوسروں کو پہنچاتی رہی ہو۔ یہ الفاظ فاطمہ کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ اس کے جسم میں ایک کپ کپی دوڑ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر معافی مانگنے کے لیے بھی اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، کیونکہ اس کی زبان زہریلے سانپوں کی گرفت میں تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ اب اس کے ارد گرد ایک گہری تاریکی چھانے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہر قدم پر ایک تاریکی چھانے لگی، گناہوں کا بوجھ اس پر مسلط ہو چکا ہو۔ اچانک ایک بھیانک سیاہ سایہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں مزید خوف سے پھیل گئیں، دل دھڑکنا بھول چکا تھا، اور جیسے ہی وہ سایہ اس پر جھپٹا، فاطمہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ وہ فوراً اپنا منہ چھونے لگی، زبان کو ٹٹولا۔ وہ صحیح سلامت تھی، کوئی سانپ نہیں تھا، کوئی زخم نہیں تھا، مگر وہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے بستر سے اٹھی، وضو کیا اور سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
یا اللہ، میں نے غلط کیا، میں نے لوگوں کو تکلیف دی، میں نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، میں نے تکبر کیا، دوسروں کا مذاق اڑایا، غیبت کی، برا بولا، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے بدل دے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کا دل پشیمانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد فاطمہ مکمل طور پر بدل گئی۔ اب وہ نرم مزاج ہو گئی، ہر کسی سے عزت اور محبت سے بات کرنے لگی۔ اگر کوئی غلطی کرتا تو وہ سخت الفاظ کہنے کے بجائے نرمی سے سمجھاتی۔ اس نے غیبت، چغل خوری اور تنقید سے مکمل پرہیز شروع کر دیا۔ محلے کے لوگ حیران تھے کہ وہ اتنی بدل کیسے گئی۔ جب کسی نے پوچھا، فاطمہ تم اتنی بدل کیسے گئی؟ تو اس نے ایک ہی جواب دیا، میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اللہ نے مجھے ایک سبق سکھایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، اگر ہماری زبان دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے تو ہم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ زبان کا غلط استعمال دنیا میں بھی نقصان دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سخت سزا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ فاطمہ نے چیخ کر معافی مانگنی چاہی، مگر الفاظ اس کے منہ سے نہ نکل سکے۔ وہ شدتی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ سانپ اب بھی اس کی زبان پر لپٹے ہوئے تھے، اس کے جسم میں زہر پھیلتا جا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں چیخ رہی تھی، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے غلط کیا، میں نے دوسروں کو تکلیف دی، میں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، مجھے ایک موقع دے، میں سدھر جاؤں گی، میں بدل جاؤں گی۔ مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے، زبان اس کی اپنی نہ رہی تھی۔ وہ بے بسی کے عالم میں تڑپتی رہی اور پھر اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ہانپ رہی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، جیسے وہ واقعی کسی زہریلے عذاب سے ہو کر گزری ہو۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز خوفناک خاموشی کو چیر رہی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ چند لمحے وہ سکتے میں بیٹھی رہی، پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا، ہونٹوں کو محسوس کیا، زبان کو حرکت دی۔ وہ صحیح سلامت تھی، سانپوں کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر خواب کی وحشت اب بھی اس کے دل و دماغ پر طاری تھی۔ فاطمہ کو شدت سے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ ایک تنبیہ تھی، ایک وارننگ تھی۔ اللہ کی طرف سے اسے سدھرنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی، وضو کے لیے دوڑی اور ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھوتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور دل میں ایک عجیب سی ندامت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے تہجد کی نیت ہے باندھی، مگر جیسے ہی وہ سجدے میں گئی، ضبط ختم ہو گیا۔ وہ زار و قطار رونے لگی، اس کے آنسو جائے نماز کو بھگوتے جا رہے تھے۔ ہچکیاں لے لے کر وہ اللہ کے حضور گڑگڑا رہی تھی، یا اللہ، میں نے غلط کیا، میں نے لوگوں کو تکلیف دی، میں نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، میں نے دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا، ان کا مذاق اڑایا، سخت الفاظ کہے۔ یا اللہ، میں نے اپنے علم پر غرور کیا، میں نے سوچا کہ میں نیک ہوں، مگر میں نے تیرے دین کے اصل اصولوں کو نہیں اپنایا، مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ، مجھے ہدایت دے۔ یا اللہ۔ وہ دیر تک روتی رہی، معافی مانگتی رہی اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی، جیسے کوئی بوجھ اس کے سینے سے اتر رہا ہو، جیسے وہ کسی نئی روشنی میں قدم رکھ رہی ہو۔ اس دن کے بعد فاطمہ مکمل طور پر بدل گئی۔ اب وہ نرم مزاج ہو گئی، ہر کسی سے عزت اور محبت سے بات کرنے لگی۔ جہاں پہلے وہ دوسروں کی غلطیوں پر سخت لہجہ اختیار کرتی تھی، اب وہ حکمت اور نرمی سے سمجھانے لگی۔ اس نے غیبت، چغل خوری اور سخت الفاظ سے مکمل پرہیز شروع کر دیا۔ جب بھی اس کے دل میں کسی پر طنز کرنے یا مذاق اڑانے کا خیال آتا، وہ فوراً اپنے خواب کو یاد کر لیتی، وہ خوفناک لمحے، وہ سانپ، وہ اذیت اور وہ نورانی چہرے والے شخص کی باتیں۔ فاطمہ، تم اتنی بدل کیسے گئی؟ اور اللہ نے مجھے ایک سبق سکھایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، اگر ہماری زبان دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے تو ہم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ زبان کا ہم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ غلط استعمال دنیا میں بھی نقصان دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سخت سزا ہو سکتی ہے۔ جو زبان ذکر الہی کے لیے دی گئی ہے، اگر وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں استعمال ہو تو وہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں نرمی، محبت اور حکمت سے بولنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی گرفت میں آنے سے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زبان اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے،
لیکن اگر اسے غلط استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بن سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی عزت نہ چھالیں اور نہ ہی طنز اور بدتمیزی کریں، کیونکہ جو الفاظ ہم دوسروں کے لیے بولتے ہیں وہ لوٹ کر ہمارے ہی مقدر میں آتے ہیں۔ اگر ہماری زبان دوسروں کو زخم دیتی ہے تو قیامت کے دن یہی زبان ہمارے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ صرف قرآن حفظ کر لینا یا دینی علم حاصل کر لینا کافی نہیں، بلکہ اصل چیز اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم دین کا علم رکھتے ہیں لیکن اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ علم ہمارے حق میں نہیں بلکہ ہمارے خلاف جائے گا۔ اللہ کو ہمارا تقوی اور اچھے اخلاق پسند ہیں۔ اگر زبان کے غلط استعمال سے دوسروں کی دل آزاری کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ بھلائی کی بات کریں، نرمی اور محبت سے بولیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر ہم نے کبھی کسی کو تکلیف دی ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی عزت دار زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔